الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے نہایت ہی واجب التعظیم مسلمان بہن بھائیوں، سوال بہت ہی اہم جواب دینے کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ گم شدہ چیز کا اعلان مساجد میں کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دلیل کے ساتھ انشاءاللہ جواب عرض کروں گا۔ تمام اہل ایمان بھائیوں سے گزارش ہے وہ کتاب و سنت کی اس بات کو سن کر اس پہ عمل کریں اور اپنی کمی کوتاہی جو ہے وہ دور کریں۔ ہوتا یوں ہے، اگر کسی نے جلیبیاں نکالی ہیں اس کا اعلان جی مسجد میں کر دو۔ کسی کی بکری گم ہوئی ہے اس کا اعلان مسجد میں کر دو۔ کسی نے پکوڑے نکالے ہیں اس کا اعلان مسجد میں کر دو۔ کوئی بندہ گم ہو گیا ہے اس کا اعلان مسجد میں کر دو۔ آئیے پہلے حدیث سماعت فرمائیے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا ردہ اللہ علیک فإن المساجد لم تبن لہذا، رواہ مسلم۔ ینشد، یہ لفظ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا ہے۔ ینشد یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، باب نشادہ ینشد بر وزن ناصرہ سے۔ ینشد اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو دوسرا لفظ بیان فرمایا وہ ہے ضالۃ، ضالہ گم شدہ جانور کو کہتے ہیں لفظ ضالہ، لیکن دوسری اشیاء کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جاتا ہے۔ البتہ دوسری گم شدہ اشیاء کے لیے لغت میں ضائع اور لقطہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان عرض کر رکھا ہوں، من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، جو شخص مسجد میں کسی کو گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے، سمع، فلیقل تو کہے لا ردہ اللہ علیک، یہ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں واپس نہ لٹائے۔ آپ تو گم شدہ چیز کا اعلان اس لیے مساجد میں کرواتے ہو کہ جی وہ بندہ واپس مل جائے، وہ چیز واپس مل جائے، گم شدہ چیز واپس مل جائے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لا ردہ اللہ علیک، اللہ وہ چیز تمہیں واپس نہ لٹائے۔ صحیح حدیث ہے۔ من سمع رجلا،
جو کسی کو اعلان کرتے ہوئے سنے کس چیز کا؟ ینشدو ضالتا، گم شدہ چیز کا اعلان تلاش کرنے کے بارے میں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ردہ اللہ علیکا، اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں واپس نہ لٹائے۔ میرے بھائیوں اب بتاؤ، آپ کہتے ہیں کہ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لا ردہ اللہ علیکا، اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں واپس نہ لٹائے۔ اور میرے بھائیوں آگے ہو، یعنی یہ جو الفاظ ہیں نا، من سمع رجلا ینشد ضالتا فی المسجد، اگر تم کسی کو مسجد میں، اللہ کے گھر میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنو تو تمہارا حق ہے کہ یہ بد دعا دو، لا ردہ اللہ علیک، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث۔ میرے بھائیوں میں نے ایک بھائی کو رات یہی بات کہی، اس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کا مذاق اڑایا اور کہتے ہیں قاری صاحب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے میرے حق میں بد دعا کرتے ہوئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میرے حق میں قبول ہو گئی ہے؟ جب ایک دین کا خادم آپ کو بتا رہا ہے کہ شریعت میں منع ہے، نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، اب یہ بتاؤ اللہ کے نبی تو دنیا میں موجود نہیں، اللہ کے رسول کی رسالت تو قیامت تک موجود ہے، نبوت تو قیامت تک موجود ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے آپ کے حق میں بد دعا نہیں کی چونکہ اعلان آپ نے کیا تھا، کیا مطلب ہے پھر اس کا لا ردہ اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ اچھا نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ، یقیناً مساجد لَمْ تُبْنَ لِہٰذَا، اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِہٰذَا، اللہ کے گھر مساجد اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم گم شدہ چیزوں کا اعلان اللہ کے گھروں میں کرتے پھرو۔ یوں مذاق کیا جا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حق میں بد دعا کرتے ہوئے سنے، او بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا آپ کے حق میں کوئی بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کرے گا تو اس کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بد دعا کا حقدار ٹھہرے گا یا نہیں۔ من سمع رجلا ینشد ضالتا، جو شخص سے مراد کیا جو اعلان کرے گا وہی، اور کیا؟ من سمع رجلا ینشد ضالتا، جو شخص مسجد میں کسی کو گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے، فلیقل، تو وہ یوں کہے لا ردہ اللہ علیہ، اللہ تجھے وہ واپس نہ لٹائے۔ آپ تو اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ گمشدہ چیز واپس مل جائے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا ردہ اللہ علیہ، اللہ وہ چیز تمہیں واپس ہی نہ لٹائے۔ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ، اور یہ اللہ کے گھر اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے، لَمْ تُبْنَ لِہَٰذَا، اس مقصد کے لیے گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے یہ اللہ کے گھر نہیں بنائے گئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں گم شدہ چیز کے اعلان سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اب وہ بھائی کہہ رہا تھا میں پڑھا لکھا ہوں، وہ بھائی تو پڑھا لکھا ہوتا، دین کا علم آپ کے پاس ہوتا، دنیاوی علم تو ضرور ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، دین کا علم اگر تو جانتا ہوتا تو صاف اور واضح بات کہہ دیتا کہ بھائی نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے، میں
گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرتا. تو لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. اور جو کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو اسے مذکورہ بد دعا دینی چاہیے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اب بتاؤ، رسول اللہ کا تو یہ فرمان ہے کہ بد دعا دو، اب میں دوں آپ کو بد دعا؟ اللہ اکبر. حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر دروازے پر گمشدہ چیز کا اعلان کیا جا سکتا ہے. یعنی مسجد سے باہر دروازے پر آپ گمشدہ چیز کا اعلان کر سکتے ہو، کیونکہ باہر والا حصہ مسجد کا حصہ نہیں. لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. آج میرا لائیو آنے کا مقصد کیا گیا ہے؟ جو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بد دعا کر لی اور آپ نے بد دعا سن لی ہے. اس لیے میرا لائیو آنے کا مقصد ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان پہ توجہ دیں. اچھا، اس حدیث میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ مسجد میں صرف وہی افعال سر انجام دینے چاہیے جو اس کی تعمیر سے مقصود ہے. مساجد اللہ کے گھر تو اس لیے بنائے جاتے ہیں، اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں ذکر الہی کیا جائے، اس میں نصیحت کی جائے، اس میں تلاوت قرآن کی جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ تو یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے. پورا حوالہ دیتا ہوں. صحیح مسلم کتاب المساجد وما واضح الصلاۃ باب النہی عن نشد الصلاۃ فی المسجد. اللہ اکبر. ابو داؤد کے اندر 473 اور ابن ماجہ کے اندر 767 اور احمد کی دوسری جلد صفحہ 349 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. 3 حوالہ جات دے دی، ایک حدیث اور سنیے. دلائل تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک دوسری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائیں. مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری حدیث سماعت فرمائیے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك رواه النسائی والترمذی وحسنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس فرمان پہ ذرا توجہ کرنا. کیا فرمایا؟ اذا رأیتم من یبیع، اذا رأیتم من یبیع، اذا رأیتم من یبیع، جب تم مسجد میں کسی کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو، خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو. او یبتاع، فی المسجد، جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو. یبیع او یبتاع، بیچ رہا ہے یا لے رہا ہے اللہ کے گھر میں، فی المسجد، مساجد میں. فقول لہو، تو اس سے کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے. لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے. اسے نسائی نے روایت کی ہے اور ترمذی نے روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں، اللہ کے گھر میں خرید و فروخت کرنا حرام ہے. خرید و فروخت کرنا حرام ہے، اور جو کسی خرید و فروخت کرنے والے کو دیکھے اس پر واجب ہے وہ اسے بد دعا دے، وہ اسے کہے
لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ مساجد کی تعمیر خرید و فروخت کے لیے نہیں، اللہ کے گھر گم شدہ چیز کا اعلان کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، بلکہ اللہ کا گھر اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے عمل میں لائی جانے کے لیے، عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے اللہ کے گھر بنائے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اس میں خرید و فروخت شروع کر دی جائے یا گم شدہ چیز کا اعلان کرنا شروع کر دیا جائے تو مسجد کا مقصد، اللہ کے گھر بنانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ بیع جو ہے منعقد ہو جائے گی یا نہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ تحریم کے باوجود بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ یہ کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 125، اور امام ماوردی رحمہ اللہ نے کہا کہ بالاتفاق بیع منعقد ہو جائے گی، کما فی سبل السلام جلد نمبر 1 اور صفحہ 449۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلی روایت میں لفظ ہیں گم شدہ چیز کا اعلان کوئی بھی کرے، خواہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، جس کو بھی تم گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنو تو تمہارا حق ہے، لا رد اللہ علیک، یہ بددعا تو کہ اللہ تجھے وہ چیز واپس ہی نہ لٹائے۔ اگر تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو تم پر واجب ہے تم یہ بددعا دو، لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا اس مسئلے کا ہمیں علم نہیں تھا، کسی نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ پھر سنو، من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، تم میں سے جو کوئی مسجد میں کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنو تو تم پر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ کہ یہ بددعا دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، کیا کہے؟ لا رد اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تجھے یہ چیز واپس نہ لٹائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَٰذَا، اللہ کے گھر گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ آئندہ اس غلطی کا کبھی بھی ارتکاب نہیں کریں گے کہ گم شدہ چیز کا اعلان اللہ کے گھروں میں کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا۔ ہاں، ایک بات اور، کسی بھائی کو میرے یہاں بیان کیے ہوئے کسی مسئلہ پر بھی اختلاف ہو، وہ دل کھول کر بحث کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کے اس خادم کو، دین کے اس طالب علم کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر کوئی اور بھائی بحث کرنا چاہے، ہمارے پاس آئے کسی بھی فروعی مسائل میں، ہم اس کی ضیافت بھی کریں گے، کھانا بھی کھلائیں گے اور اللہ کی رحمت سے بات بھی کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلیں۔ آپ بھائی خوش رہیں،
ہم جیسے بیمار لوگ آپ کے حق میں دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔